یہ تھی سمی ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی، جسے ہم 13 سال سے میرے سامنے میں نے سمی کا بچپن ماما قدیر کے کیمپ میں گزرا ہوا دیکھا، سمی کا اور محلب کا، اور اسی طرح اور دوسری بچیاں ہمارے ساتھ یہاں لاسٹ میں موجود ہیں، جو خاص کر مسنگ پرسنز کے کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں، جو کوئٹہ سے یہاں اس احتجاج میں شرکت کرنے آئے ہیں۔ جناب عمران ایڈوکیٹ صاحب، میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں، مجھے ذہنی طور پہ میں تیار نہیں تھا کہ مجھے بولنے کے لیے کہا جائے گا۔ جب سمی ہو یا شبیر کی بہن ہو یا مازیب ہو یا جتنے لوائقین ہو، جب وہ بولیں وہ یقیناً سچ بولتے ہیں، اپنی بیتی ہوئی کہانی، آپ بیتی جو ہے اپنے گھر کا درد بولتے ہیں، تو ہم جیسے جھوٹے اداکاروں کے لیے تقریر کرنا، ہم ظاہر تقریر ہی کرتے ہیں تو پھر بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں تقریر تو نہیں کروں گا، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں کچھ کیسز ہیں جن کی انہوں نے بات کی میم نے مسنگ پرسنس کے حوالے سے، کوئی اتنے بڑے کنٹریبیوٹر تو ہم ہیں ہی نہیں، لیکن سن آف سوائل ضرور ہیں۔ بلوچ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو کچھ ذمہ داریاں ہم پہ بنتی ہیں، اس ذمہ داریوں کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کیسے کہہ دوں کہ میں تک گیا ہوں، نہ جانے میں کتنوں کا حوصلہ ہوں۔ وہ حوصلہ جھکا نہیں، وہ حوصلہ بکا نہیں، وہ حوصلہ مرا نہیں، وہ حوصلہ لیکن ایک بھائی کی شکل میں، ایک باپ کی شکل میں، ایک شوہر کی شکل میں گمزدہ ضرور ہے۔ وہ اٹھایا گیا ہے، وہ غائب کیا گیا ہے، اس لیے اٹھایا گیا ہے، اس لیے غائب کیا گیا ہے کہ اس نے کمزوری نہیں دکھائی۔ آج پوری دنیا میں انسانیت کے حوالے سے بات کروں، مسلم ورلڈ میں، خاص کر مسلم ورلڈ کے لیے، لیکن دنیا کے تمام ممالک میں ہم اکثر کہتے ہیں جی یہود، کفار یا کافر ممالک، سب میں عید منائی جا رہی ہے، اور مسلمان جو ہیں آزادانہ طور پہ اپنی عید بنا رہے ہیں۔ ٹائمنگ رکھا گیا ہے کہ جی آپ عیدگاہوں کے سامنے آئیں، یہ ٹائم ہوگی، آپ آئیں، اپنا عید پرفارم کر کے چلے جائیں۔ لیکن بلوچ جہاں جہاں رہتے ہیں، جہاں جہاں رہائش پذیر ہیں، وہاں پہ چاہے کراچی پریس کلب ہو، اسلام آباد پریس کلب ہو، کوئٹہ پریس کلب ہو، پریس کلبوں کے سامنے ٹائم رکھا گیا ہے جی 3 بجے آئیں، 4 بجے آئیں، 4:30 بجے آئیں احتجاج کرنے کے لیے۔ یہاں پہ تمام مقررین نے یہ بات ٹھیک کی کہ جی ان کا چاند جو ہے، چاند مقید ہے۔ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں ایڈوکیٹ کی حیثیت سے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ میں نے پڑھا ہے کہ جی اسلامی اور جمہوریہ، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لوائقین آج ان کے گھروں میں ہونے چاہیے تھے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آج کا جو مذہبی مقدس دن ہے، ان کو یہ اپنے گھروں میں منانا چاہیے تھا۔ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی لوائقین اٹھائے گئے ہیں، ان کو کانسٹیٹیوشنلی، میں آرٹیکلز آپ کے سامنے بتا کے کہتا ہوں، نین کے تحت ان کو سیکورٹی حاصل ہے، ان کے گھر والوں کو۔ آپ تو اجتماعی زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اجتماعی ہراس کر رہے ہیں ان کو کہ جی شبیر کو اٹھا کے لے کے گئے، ڈاکٹر دین محمد کو اٹھا کے لے کے گئے، ذاکر مجید کو اٹھا کے لے کے گئے، زاہد کرد کو اٹھا کے لے کے گئے، خلیل ہے یا عتیق ہے، جتنے بھی ہیں، میں یہاں پہ نام نہیں لے سکتا، آپ ان کے گھر والوں کو بھی ہراس کر رہے ہیں۔ قانونی جو تقاضے ہیں وہ پوری نہیں کیے جا رہے۔ اب یہاں پہ راشد حسین کی والدہ بیٹھی ہیں، تھوڑی دیر پہلے وہ مجھ بتا رہی تھی کہ مجھے اردو نہیں آتی، میں تو بلوچی جو ہے میری اپنی قومی زبان ہے، میں وہ بھی نہیں بول سکتی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، صرف میرا بیٹا جو ہے اس کو بیفور دی کورٹ پیش کیا جائے، یا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بہن نے کہا کہ آپ اپنے آئین کے تحت، آپ کہتے ہیں نا جمہوریت، جوڈیشری، عدلیہ، آپ اس کے تحت پیش کر کے اس کو پھانسی دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ایک وکیل کی حیثیت سے کیا سمجھوں کہ آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اپنی عدالت کے سامنے پیش کریں۔ آپ کے پاس دہشت گردی کہیں، کسی بھی قسم کا الزام لگائیں، کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ آپ مسنگ پرسنز کمیشن کے سامنے ان کو پیش کریں۔ اور اس پریس کلب کے سامنے اس مجمع کی توسط سے فیملیز کے لیے لیگلی جو ہم ماڈلز دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ان کی ایف آئی آر جو ہے اس 73 کے آئین کے تحت آرٹیکل 9، آرٹیکل 10، آرٹیکل 10 ہے، آرٹیکل 34، 25 پہ
آپ کے بنائے ہوئے ہیں، یا تو ان کے سامنے تسلیم کر لیں کہ اس آئین پر آپ کا اپنا بھروسہ اٹھ چکا ہے، اس جمہوریت پر آپ کا اپنا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا، پوری انسانیت کی تاریخ میں میں نے نہیں پڑھا کہ ریاست کی کوئی ضد ہوتی ہے۔ ریاست انا پرست ہوتا ہے، فرد انا پرست ہو سکتا ہے، فرد ضدی ہو سکتا ہے، ریاست تو اس طرح کبھی نہیں ہوتا۔ جو یہاں پہ ہم ریاست کا رویہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے پولیس والے ان کو کہتے ہیں جی آپ کسی کو نامینیٹ نہ کریں، اپنی ایف آئی آر میں کسی کا نام نہ لیں تو ہم آپ کا ایف آئی آر درج کریں گے، اور ڈیلے کیا جاتا ہے 3 مہینے کا۔ جی پروسیکیوشن ہے، پروسیکیوشن آپ کا ہے، یہ سمی کا نہیں ہے، میلب کا نہیں ہے، آمنہ کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ اس کے بعد عدلیہ کے پاس چلتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کا کیس 3 مہینے ڈیلے ہے، اور کمیشن میں یہ کہا جاتا ہے آپ نے کسی کو چونکہ نومینیٹ نہیں کیا تو آپ کا کیس مینٹینیبل نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ریاست کہہ رہا ہے، ریاستی ادارے کہہ رہے ہیں۔ اچھا کمیشن ان کو بھیج دیتا ہے ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جی آپ نے کسی ادارے کو نومینیٹ نہیں کیا۔ اب وہ گلی ڈنڈا آپ کہے، آنکھ مچولی والا کھیل کھیلا جاتا ہے ان کے ساتھ، جیسے کوئی مذاق کر رہا ہو۔ کمیشن جو ہے سامنے کہتا ہے پھر جی ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ جب اختیار نہیں ہے تو اختیار دینے والا کون ہوگا، اور کس نے آپ کو کانسٹیٹیوٹ کر کے بنایا؟ اب حفیظ کا آپ کیس دیکھ لیں، اور اس میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ سب سے پہلے حفیظ کا والد صاحب جب اسلام آباد آتا ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کرنے کے لیے، اگلے ہی دن بغیر رکے وہ واپس ہو جاتا ہے اپنے گھر۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں جی حاجی صاحب آپ بیٹھ جائیں، آپ کا کیس ہے، چلنا ہے۔ کہتے ہیں جی ایک بیٹا تو چلا گیا، اگر میں واپس اپنے گھر نہ جاؤں باقی جو میری فیملی ہے وہ بھوک سے مر جائے گی، مجھے جانا ہے، مزدوری کرنا ہے، میں کشت و کشاری کرتا ہوں، میں مزدور ہوں، دیکان ہوں، کسی کا زمین میں نے ٹیکے پر اٹھایا ہے۔ یہ ہوتی ہے اجتماعی زیادتی کہ آپ کو معاشی طور پہ قتل کروں گا، سیاسی طور پہ قتل کروں گا، آپ کو تعلیمی طور پہ بھی میں قتل کروں گا۔ اچھا اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جو بازیاب کرنے کا، شاید سیاسی طور پہ بہت سے لوگ اس میں خوش فہمی کا شکار ہو کہ جی سی ٹی ڈی کے حوالے کیا جا رہا ہے اور لوگ بازیاب ہو رہے ہیں۔ اچھا ان کی ٹیکٹس دیکھ کے جو ہم فیس کر رہے ہیں، جو وکیل کو تریٹ کرنا، جج پر انفلوئنس ہونا، عدالت کو انفلوئنس کرنا، یہ بھی ان کے ٹیکٹس ہیں۔ اچھا کوئی مشقے کا ہے، اس کو استاد محمد میں بازیاب کرایا جاتا ہے کہ اس کو وکیل نہ ملے، اس کے لواحقین نہ جائیں، اور کوئی سرد علاقے کا ہے اس کو گرم علاقے میں رکھا جاتا ہے، کوئی گرم علاقے کا ہے تو اس کو سرد علاقے میں رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی زیادتی یا یہ اجتماعی سزا یا یہ انفرادی سزا جو ہے قیدیوں کو باقاعدہ ایک پلان کے تحت دیا جا رہا ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا، گزارش میری یہی ہوگی کہ جی یہ جو اجتماعی سزا کا طریقہ کار ہے آپ اس پر نظر ثانی کریں۔ یہ فیملیز جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پرامن جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے اپنے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو بنانے والے لوگ ہیں۔ یہاں پہ ٹھیک کہا گیا، ٹکا خان اور رجوب خان نے یہ بات کی تھی کہ جی ہمیں ان کے ریسورسز چاہیے، ہمیں ان کی زمین چاہیے، ہمیں بلوچ نہیں چاہیے۔ اچھا بلوچ مرد جو ہے جتنے بھی مسنگ ہیں ان کو کس چیز کا ڈر تھا یا ان کو روکا گیا تھا؟ اپنی خواتین کی طرف سے، فیمیل کی طرف سے۔ یہ تو مہربانی آپ کی ہوئی کہ اب یہ گھروں سے نکلے ہیں، بغیر چادر کے نکلے ہیں، سڑکوں پر بیٹھے ہیں۔ تو ڈرو اس دن سے کہ فی الحال یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں، عدالت کے سامنے پیش کریں گے یا ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والوں کو آپ قائد اعظم یونیورسٹی سے، علامہ اقبال یونیورسٹی سے، ٹنڈو جام یونیورسٹی سے، غازی خان یونیورسٹی سے کہیں اور بھیجنا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ آپ کریں۔ یہ تو بار بار آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے کانسٹیٹیوشن کو یہ ماننے والے لوگ ہیں۔ میں نے یہی عرض کی کہ فیمیلز ہی تھی جو مردوں کو روکتے تھے، ان کو خود اب سڑکوں پر لے کر آئے، اب مردوں کو روکنے والا، منع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسری جو آپ کی مہربانی ہے، یہ بچوں اور بچیوں کی شکل میں ان کی تربیت تو گھر کے اندر ہونی چاہیے تھی، ان کی تربیت آپ خود سڑکوں پر کر رہے ہیں۔ جو تربیت سڑکوں پر ہو، جو تربیت پریس کلب کے سامنے ہو، اس کا بھی آپ غم اعزا ضرور بھگتیں گے۔ اگر ریئلائز کر سکتے ہیں کریں۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے، بار بار دہراتی ہے، اور بنگلہ دیش کی تاریخ ہر طرح سے ہمارے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ سب
آئین کو ماننے والے لوگ ہیں, قانون کو ماننے والے لوگ ہیں, پرامن جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں. یہ CCD والا سلسلہ جو ہے, CTD والا, اس کو ختم کر دیں. یہ ہراس کرنے والا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیں. کمیشن آپ نے بنایا ہے, کسی اور نے نہیں بنایا. جاوید اقبال صاحب ہیں, جعفر صاحب ہیں, آپ کسے تنخواہ لے کر آتے ہیں, وہاں پہ بیٹھتے ہیں, تو اس کو کام کرنے دیں. کانسٹیٹیوشنلی جو لوگ آتے ہیں بیفور دی کورٹس, ان کو آپ کام کرنے دیں. آپ اس طرح لوگوں کو اگر یونیورسٹیوں سے غائب کرنا شروع کر دیں گے, ہاسٹلوں سے غائب کرنا شروع کر دیں گے, پڑھنے پر ان کی پابندی لگا دیں گے, تو آپ خود ان کے راستوں کا تعین کر دیں کہ یہ کدھر جائیں, کس جانب رہیں, اور جدوجہد کا کون سا راستہ جو ہے یہ اپنائیں. پھر یہ بری اس ذمہ ہوں گے, اور الزام جو ہوگا وہ آپ پر ہی لگے گا. میں مزید وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا. میں شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے اظہار خیال کا موقع دیا. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بلوچستان زندہ باد. شکریہ واجہ عمران ایڈوکیٹ صاحب نے بالکل اچھے اور صحیح طریقے سے ریاست کو ٹھیک طریقے سے بتا دیا کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا خمیازہ. میں آمنہ یہاں پر یہ کہوں گی کہ یہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ہم بلوچی روایات اور کلچر کے مطابق ہماری تربیت سڑکوں پر نہیں ہوتی ہے. ہم اگر بلوچستان میں دیکھیں تو ہمارے وہاں یہی ہوتا ہے کہ بچیوں کو پڑھانے کے لیے بھی بچپن میں استاد گھر پر آتے ہیں, استانی گھر پر آتے ہیں. آپ ریاست نے ہمیں مجبور کیا کہ آج ہماری بیٹیاں یہاں موجود ہیں. پھر ایسا نہ ہو, پھر آپ یہ شکایت نہ کریں کہ شہری کیوں آئی. ایک جس نے MPhil کی تیاری کر رہی تھی, وہ لڑکی اپنا MPhil چھوڑ کر کیوں اس نے ایسا کیا. یہ آپ کی ریاست کی مہربانیاں ہیں, یہ بلوچ کا کوئی شوق نہیں ہے, اور میں نہیں چاہتی کہ دوبارہ سے کوئی ایسی شاعری آئے. چنانچہ آپ اپنے فیصلوں پر, آپ نے جو ہمارے لوگ زندانوں میں ہمارے پیارے قید کیے ہیں, اپنے ان فیصلوں پر, اپنے ان کو جو قانون ہے ان پر نظر ثانی کریں. کسی بھی قانون میں یہ نہیں ہے. انسانی حقوق کی پامالی, انسانی حقوق کی خلاف ورزی جس طرح اس ملک میں ہو رہی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہی. بلاول بھٹو صاحب, جب آپ کہتے ہیں کہ بلوچ پر امن رہے, مذمت نہ کرے, مزاحمت نہ کرے, آپ جیسے ممی ڈیڈی برگر بچے کو کیا پتا کہ مزاحمت کیا ہے, آپ کو کیا پتا کہ مذمت کیا ہے. آپ تو ایک AC والی ٹرک پر چڑھ کر شراب نوشی میں ڈرنک کرتے ہوئے آپ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. صرف کس لیے؟ تاکہ آپ کو حکومت ملے, آپ کو عہدہ ملے. آپ اپنی حکومت اور عہدے کے لیے ایک AC والی ٹرک میں چڑھ کر اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ کوئٹہ سے کراچی لانگ مارچ کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا کراچی سے اسلام آباد لانگ مارچ کیا ہے؟ پنجاب سے گزرتے ہوئے ہماری بیٹیوں کو کس طرح تھریٹ کیا گیا, کس طرح فرزانہ مجید پر اور ماما قدیر پر ٹرک چڑھانے کی کوشش کی گئی, کس طرح ہماری بچی کو خوف زدہ کیا گیا. آپ کو اور آپ کی بہن آصفہ زرداری کو یہ نہیں معلوم. آپ محلوں میں پلنے والے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ روڈوں پر کیا ہوتا ہے ہمارے بچیوں کے ساتھ. آپ نہ مذمت کی بات کریں نہ مزاحمت کی. جمہوریت میں رہتے ہوئے کس طرح پرامن احتجاج بلوچوں نے کیا ہے, آپ تو اس کے ایک نقطے سے واقف نہیں, آپ تو اس کے ایک نقطے سے بھی واقف نہیں کہ پرامن احتجاج کیا ہوتا ہے. اگر آپ واقعی پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں بلوچوں کے لیے, بلوچوں کے ساتھ آئیں, روڈ پر بیٹھ جائیں, آپ کریں لانگ مارچ, ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اپنے پیاروں کے لیے. کہیں نہ کہیں سے آپ کی نسل بھی کہیں پر تو بلوچ کے ساتھ مل جاتی ہے نا. ذرا سی اپنی وہ بلوچیت آپ ہمیں یہاں دکھا دیں, آ جائے روڈ پر ہمارے پیاروں کے لیے. آخر میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ایک فرض سمجھ کر آج عید کے دن آپ نے اپنی خوشیوں کی ایک سائڈ میں رکھ کر ان غمزدہ فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کی, ہمارے ساتھ یہاں شریک ہوئے. شکریہ. اور پھر یوں ہوا, رستے کبھی یکجا نہ ہوئے ہمارے, وہ بھی انا پرستہ, میں بھی انا پرستہ ہوں اور رہوں گا.